نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم له۔ نیکی کی دعوت کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خوشی، ناخوشی، خوشحالی اور تنگی اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دیے جانے کی حالت میں حاکم وقت سلطان کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے پر بیعت کی، اور ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم اقتدار کے معاملے میں اقتدار کے اہل لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اس صورت میں کہ تم ان میں ایسا کفر دیکھو جس میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح دلیل ہے تو ان کی مخالفت کرو۔ اور ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کل کے درس میں ہم نے اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ دوسروں پر ترجیح دینے کی صورت میں بھی اطاعت کا کیا معنی ہے؟ تو اس سلسلے میں علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر حکام دنیاوی امور میں دوسروں کو تم پر ترجیح دیں اور ان کو امور دنیا کے ساتھ مختص کریں اور تمہیں تمہارے حقوق نہ دیں تو تم ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی بات سنو اور جمیع احوال میں ان کی اطاعت کرو، کیونکہ حکام کی حکم کی خلاف ورزی مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی احوال میں فساد پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تو اگر کسی کو حاکم وقت مقرر کر دیا گیا ہو اور ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ امور دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی امور کے اعتبار سے وہ کسی کو خاص کر دے اور اس اعتبار سے ہمارا حق مارا جا رہا ہو تو ہمیں اس کی خلاف ورزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں پھر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارا امیر کمزور نسب حبشی غلام ہو، حتیٰ کہ اس کے ناک کان بھی کٹے ہوئے ہوں، تب بھی تم پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ امیر کسی کو آپ بنا لیں، حاکم بنا لیں، پھر امیر کی اطاعت کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اور ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم ایک کو امیر بنا لو، پھر سب اس کی اطاعت کرو۔ تو صحابہ کرام جب کبھی سفر کرتے تو کسی ایک کو اپنا امیر مقرر فرما دیتے، پھر اس کی امیر کی اطاعت کرتے تھے۔ تو جب کسی کو امیر بنا لیا جائے تو پھر امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ دوسروں کو ترجیح دے، تم پر دوسروں کو ترجیح دے، دوسروں کو اہمیت دے، تب بھی اس کی بات ماننی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ اسی طرح اہل اقتدار کے حوالے سے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم اقتدار کے اعتبار سے اہل لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ اقتدار جن لوگوں کے سپرد کیا جائے گا ان سے جنگ نہیں کریں گے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، ان کے خلاف دنیا کے امور اور سلطنت کے احکام میں کچھ نہ کہیں گے اور نہ کچھ کریں گے، لیکن جہاں تک احکام دین اور شریعت کے حق کا تعلق ہے اس معاملے میں ہم خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ اگر ان حکام سے کوئی خلاف شرع عمل صادر ہو رہا ہے اور کوئی خلاف شرع کام وہ کر رہے ہیں تو پھر چاپلوسی نہیں کریں گے، بلکہ پھر اس کی مخالفت کریں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا،
اقتدار کے سلسلے میں نہیں لڑو گے، لیکن اگر ان میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ جن پر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح دلیل موجود ہے، یعنی ان میں ایسا کفر پایا جا رہا ہے، واضح کفر، یا ایسا واضح گناہ پایا جا رہا ہے کہ جس پر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل ہو، یعنی قرآن پاک کی آیت ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کوئی بات ایسی موجود ہے کہ جس سلسلے میں اس عمل کی نفی موجود ہے، تو پھر جو ہے اس کی مخالفت کریں گے اس حاکم وقتی۔ خلاف شرع عمل اس سے صادر ہو رہا ہے تو اس کی مخالفت کریں گے، لیکن اگر کوئی خلاف شرع عمل اس سے صادر نہیں ہو رہا تو پھر حاکم وقت کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم فسق اور ظلم کی بنا پر معزول نہیں ہوتا، یعنی فسق کا معنی گناہ گار ہے اور ظلم کا معنی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا یا پھر ایک چیز کو دوسرے مقام پر رکھنا۔ تو فسق اور ظلم کی بنا پر حاکم معزول نہیں ہوتا۔ اگر بغیر فتنہ و فساد کے اسے معزول کرنا ممکن نہ ہو تو اسے معزول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر فساد کے بغیر ممکن ہے تو اس کو معزول کرنا اولا اور بہتر ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ فتنہ اور فساد نہیں ہوتا کہ اس کو ہٹائیں گے سیٹ سے تو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپس میں دست و گریباں ہو سکتے ہیں، یہ والی صورت اگر بنتی ہے تو اس کو معزول نہیں کریں گے، یعنی معزول کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے منصب سے نہیں ہٹائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا اس کے لیے، کوئی فتنہ فساد ہوگا، تو پھر اس کو ہٹانا کس شخص کو کہ جس میں فسق ہے اور جس شخص میں ظلم ہے کہ جو اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، ایک تو یہ کہ ناحق لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، اسی طرح بلا وجہ کی رعایا پر ٹیکس بڑھانا، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی سخت ممانعت کی گئی ہے کہ جو حاکم وقت اپنی رعایا پر ٹیکس بڑھاتا رہتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے۔ اگر کوئی صاحبان اقتدار میں سے کسی کفر کا مرتکب ہو جائے، یعنی اس سے کوئی کفر صادر ہو جائے، تو کیا اس کی اقتداء کریں گے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر سے مراد یہاں معاصی ہیں، معاصی کا معنی ہے گناہ، اور حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ جو حکام تمہارے امور کے والی ہیں ان کی ولایت میں ان سے جھگڑا نہ کرو اور نہ ہی ان پر کوئی اعتراض کرو۔ ہاں اگر تم ان سے ایسا کھلا کفر دیکھو، کہتے ہیں یہاں کفر سے مراد معاصی ہیں، گناہ ہے، کھلا گناہ دیکھو، یعنی حکام میں سے کوئی شخص فاسق معلن ہے تو وہ اس میں شامل ہے، اور جس کے بارے میں تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ جو عمل ہے وہ قواعد اسلام کے خلاف ہے، تو تم ان کا انکار کرو اور حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اعتبار بالکل نہ کرو۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کسی دنیاوی معاملے میں اگر تمہاری رائے یہ ہو کہ اس میں تمہارا حق ہے تو تم اس رائے پر عمل نہیں کرو گے بلکہ حاکم کی بات سنو گے اور اس سے بغاوت نہیں کرو گے۔ البتہ اگر تم اس سے ایسی بری بات دیکھو کہ جو قواعد اسلامیہ کے خلاف ہے، قواعد اسلامیہ کیا ہیں؟ ارکان اسلام، ارکان اسلام جن پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ خدا نخواستہ توحید و رسالت کے خلاف بات کر رہا ہوں، وہ نماز کے خلاف بات کر رہا ہوں، روزے کے خلاف بات کر رہا ہوں، حج کے خلاف بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ ہیں قواعد، بنیاد، قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں۔ اگر قواعد اسلامیہ کے خلاف حاکم وقت کوئی بات کرتا ہے اس کی بات کبھی بھی نہیں مانی جائے گی بلکہ اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو کافر اگر صاحبان اقتدار کافر ہو جائیں، خدا نخواستہ ان سے کفر سزا مل جائے، تو اس بات پر علامہ حافظ قاضی ابو الفضل ایاز مالکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کافر کی امامت منعقد ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو صاحبان اقتدار بھی نہیں بنا سکتے، اس کو اقتدار بھی نہیں دے سکتے۔ اس پر اجماع ہے کہ کافر کی امامت منعقد نہیں ہوتی، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر حاکم کافر ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک تو خلافت سے معزول کر دیا جائے گا، اس کا مقام، اس کا منصب، اس کا عہدہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر حاکم وقت
نماز قائم نہ کرے، نماز کو ترک کرنا شروع کر دے، یا کسی بدعت کو اختیار کر لے تو وہ بھی معزول ہو جائے گا۔ یعنی نماز نہیں پڑھتا حاکم وقت، نماز کے خلاف چاہتا ہے، تو یہ قواعد اسلامیہ میں شامل ہے۔ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کو بھی معزول کر دیا جائے گا۔ اسی طرح خلیفہ وقت اگر حاکم وقت شریعت کو تبدیل کرے، اس کو بھی معزول کر دیا جائے گا۔ تو اب اس ایسے شخص کی کہ جس سے کفر سرزد ہو جائے یا کوئی شریعت مطہرہ کو تبدیل کر دے، ایسے حاکم کے خلاف پھر لوگوں کو اٹھنا واجب ہے، اور اس کو اس کے مقام اور منصب سے ہٹا کر کسی دوسرے عادل شخص کو اس کے مقام پر قائم کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک جماعت یہ کام نہیں کر سکتی تو دوسری جماعت ایسی کھڑی ہو جو مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ اس کو اس مقام اور منصب سے ہٹائے، اور ہٹانے کے بعد پھر دوسرے شخص کو اس کے مقام پر کھڑا کرے۔ یہ ہے اصل میں دین کا وہ پہلو کہ جو کہ سب کے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام رفقا کے ساتھ کسی منصب کے کسی بات کے حق میں نکلے، اور آپ نے اپنا سارا خاندان لٹا دیے دین کے لیے، کہ تاکہ ایسا شخص کہ جو خلافت کا مستحق ہی نہیں اور زبردستی کھڑا ہے اور خلافت کے خلاف کام کر رہا ہے، قواعد اسلامیہ کو تبدیل کر رہا ہے، تارک الصلاۃ ہے، شراب کا رسیہ ہے اور بدکاریاں کرتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا۔ تو وہ زبردستی بیعت لے رہا تھا تو آپ اس کے مقابلے پر آئے۔ ان کا ایک ہی ان کا بیان تھا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور عزیمت کا راستہ چنا، اور یزید کے خلاف آپ نے پھر عالمی جہاد بلند کیا اور شہادت کا جام پیا۔ اسی طرح حدیث پاک کے آخری الفاظ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو حق بات کہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو علامہ محمد بن اللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے، یعنی کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی زمانے میں ہوں، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور دین کے معاملے میں نہ کسی کی خوشامد کریں گے، نہ کسی سے ڈریں گے، نہ ہی کسی کے اقتدار کا لحاظ کریں گے۔ بس امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس بات کو قائم کریں گے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس پر بھی صحابہ کرام نے بیعت کی، اور پھر ہر میدان میں ہر مقام پر انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا، اگرچہ ان کو اپنی جان بھی گنوانا پڑی، شہادت کے جام بھی پینے پڑے۔ جس طرح بڑے بڑے درباروں میں جا کر انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، حجاج بن یوسف کے دربار میں تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا قاتل ہے، اس کے دربار میں صحابہ کرام نے حق بلند کیا، حق آواز بلند کی۔ پھر اسی سلسلے پر چلتے ہوئے جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو صحابہ کرام کے طریقہ کار پر رہے، بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کو انہوں نے بلند کیا، حالانکہ اس کے بدلے میں ان کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، لیکن اس عزیمت کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخرو قرار پائے۔ تو یہ ہے لومۃ لائم کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ حق بات اور کلمہ حق کو بلند کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا۔ صحت کی دعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا، اللهم استرنا بسترك الجميل فسهلنا يا إلهي كل صعب حرمة سيد الأبرار سهل، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ دعا کیجیے عرفان بھائی کے والد صاحب کے لیے ICU میں ہیں، اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ روزگار عالم اس تکلیف میں جس مرض میں وہ مبتلا ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے مریض ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہماری بہنیں ہماری خواتین بیمار ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے
تمام کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.